السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی شہرۂ آفاق تصنیف کتاب بہار شریعت کا درس جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی غسل کا بیان شروع ہوگا۔ غسل کے متعلق قرآن پاک میں اور احادیث میں جو آیا، جس کو حضور صدر الشریعہ نے نقل فرمایا، اس کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد غسل کے فرائض کی تفصیل آئے گی۔ اس کے بعد غسل کی سنتیں، غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی اسٹیپ بائی اسٹیپ اور ایک کے بعد دوسرا باب، پھر تیسرا باب، اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ترتیب وار مسائل آئیں گے، ہم اس کو سنیں گے۔ آئیے ہم غسل کا بیان شروع کرتے ہیں۔ غسل کا بیان اللہ عز و جل فرماتا ہے، اب قرآن آیات سے شروع ہو رہا ہے کہ قرآن میں غسل کے متعلق کیا فرمایا گیا۔ سنیے پہلی آیت، حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا۔ یہ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت کریمہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم جنب ہو، ناپاک ہو، تم پر اگر غسل جنابت فرض ہے، تو اگر تم جنب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ تو قرآن پاک میں طہارت کا حکم دیا گیا کہ جب ناپاکی کی حالت میں ہو، جنب ہو، تو تم پر لازم اور ضروری ہے کہ خوب پاک ہو جاؤ، یعنی تم غسل کر لو۔ دوسری آیت، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ یعنی دوسری آیت میں بھی حکم دیا گیا طہارت کا، عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب وہ حیض کی حالت میں ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، تو جب حیض سے پاک ہو جائے تو ان پر بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ خوب صاف ستھرے ہو جائیں، یعنی وہ کیا کر لیں، غسل کر لیں۔ تو قرآن پاک کی ان دونوں آیتوں میں طہارت کا حکم دیا گیا مرد اور عورتوں کو کہ جب وہ جنب ہو، ناپاک ہو، تو ان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ خوب صاف ستھرے ہو جائے، پاک ہو جائے، یعنی کیا کر لیں، غسل کر لیں۔ اور تیسری آیت کریمہ دیکھیں، اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں، جب تک کہ غسل نہ کر لو، مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے، بجائے غسل تیمم ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو اور جنابت کی حالت میں، یعنی تم پر غسل فرض ہو، اس حالت میں اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جب نشے کی حالت میں ہو، حالانکہ نشہ کرنا کیا ہے، حرام ہے،
کسی بھی چیز کے ذریعے نشہ کیا جائے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ شراب پینا یہ بھی حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے متعلق احادیث میں بہت سخت وعید آئی ہے، تو انسان کو اس سے کیا ہے؟ بچنا چاہیے۔ لیکن نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے جب تک کہ سمجھنے نہ لگے جو وہ کہتا ہے، یعنی جب وہ جو خود کہتا ہے وہ سمجھنے لگے تو مطلب نشہ اتر گیا، پھر پاک صاف ہو کر وہ نماز میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جب تک نشے کی حالت ہے، نشے کی حالت میں ہے، نماز کے قریب نہیں جا سکتا، اور نشے سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ اور نہ حالت جنابت میں، یعنی جب غسل فرض ہو، جنابت کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جب جنابت کی حالت میں ہو تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم خوب صاف ستھرے ہو جاؤ، بدن کو صاف ستھرا کر لو، یعنی غسل کر لو، غسل کرنے کے بعد پھر نماز کے قریب جاؤ، یعنی نماز پڑھو۔ جب تک جنابت کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو۔ تو نماز پڑھنے کے لیے طہارت کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو غسل کے بجائے تیمم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب تیمم کا بیان آئے گا تو اس کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ صرف اتنا یاد رکھے کہ سفر کی حالت میں ہو اور دور و دراز تک اگر پانی کا نام و نشان نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر جنابت کی حالت میں ہے تو وہ تیمم کر کے اگر نماز کا وقت جا رہا ہے تو وہ نماز کی ادائیگی وغیرہ وہ کیا ہے؟ کر لے، ٹھیک ہے، تیمم کر کے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تیمم کا بیان آئے گا تو اس کے متعلق جو ہے اس کے مسائل جو ہے عرض کیے جائیں گے۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ غسل کے متعلق جو احادیث ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آئیے چند احادیث کو ہم پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا بہار شریعت میں کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے ہیں تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کا سا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لب پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر پانی بہاتے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کرنے کے طریقے کو حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اس کی ابتدا کس طرح سے کرتے اور کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ابتدا یوں کرتے، یعنی شروعات یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے اچھے طریقے سے، اس کے بعد پھر ہاتھ دھونے کے بعد نماز کا سا وضو کرتے، یعنی جس طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے نماز کی طرح مطلب جو ہے نماز کا سا بالکل وضو کرتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد پھر انگلیاں پانی میں انگلیاں شریف انگشتہائے مبارکہ یعنی انگلیوں کو پانی میں ڈال کر پھر آپ جو ہے بالوں کی جڑ تر فرماتے ہیں۔ بالوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں اسے کیا فرماتے؟ تر، یعنی آپ جو ہے انگلیاں پانی میں ڈال کر پانی کو ہاتھ میں لیتے، انگلیوں پر لیتے اور اس کے بعد جو ہے آپ بالوں کی جڑ تر فرماتے ہیں تاکہ مطلب ہر بال کی جڑ تک پانی کیا ہے پہنچ جائے۔ تو جب انسان غسل جنابت کرے تو اس کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ مطلب جڑوں تک پانی پہنچائے۔ صرف اوپر پانی ڈال لیا، صرف بالوں کو چھو کے پانی نکل گیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل جنابت میں یہ لازم اور ضروری ہے کہ بالوں کی جڑ تک کیا ہے پانی کو پہنچائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کی جڑوں کو طرف فرمانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر سر پر 3 لب پانی ڈالتے ہیں، یعنی 3 مرتبہ کیا ہے جو بھی آپ کے پاس برتن مبارک ہوتا تو اس میں پانی لینے کے بعد آپ جو ہے 3 لب بدن کے اوپر کیا ڈالتے ہیں؟ 3 لب جو ہے آپ سر کے اوپر پانی ڈالتے ہیں۔ 3 لب سر پر پانی ڈالنے کے بعد پھر تمام جلد پر پانی بہاتے، 3 مرتبہ سر پر پانی بہا لیا پھر تمام جلد پر، یعنی پورے جسم پر پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی بہاتے اور اس طریقے سے آپ کیا ہے غسل جنابت فرماتے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا۔ یہ ایک حدیث پاک۔ دوسری سنیں،
انہی کتابوں میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا، پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پائے مبارک دھوئے۔ اس کے بعد میں نے بدن پوچھنے کے لیے ایک کپڑا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے آپ تشریف لے گئے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کے طریقے کو بیان کیا، اور یہ طریقہ بیان کرنے والی ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں تو آپ اس کی ابتدا یوں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہاتھوں پر پانی ڈالتے ہیں، پھر ان کو دھوتے ہیں، پھر پانی ڈال کر پھر آپ ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پھر آپ پانی ڈالتے ہیں اور آپ ہاتھ دھوتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے ہیں، استنجا فرمانے کے بعد پھر زمین پر آپ ہاتھ مارتے ہیں اور ہاتھ کو ملنے کے بعد پھر ہاتھ کو دھوتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھونے کے بعد پھر آپ کلی فرماتے ہیں، کلی کرنے کے بعد پھر آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر منہ اور ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد منہ اور ہاتھ دھونے کے بعد پھر سر پر آپ پانی ڈالتے ہیں، سر پر پانی ڈالنے کے بعد پھر تمام بدن پر کیا ہے پانی آپ بہاتے ہیں، پھر آپ سر پر اور تمام بدن پر پانی بہانے کے بعد جہاں آپ نے غسل کیا پھر اس جگہ سے الگ ہو کر آپ اپنے قدم مبارک کو آپ دھوتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے مکمل غسل فرماتے ہیں۔ تو یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو آپ نے بیان فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو اس طریقے سے غسل فرماتے۔ اس میں ایک بات جو آئی ہے اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ آگے مسئلہ بھی آئے گا کہ اس جگہ سے الگ ہو کر پھر اپنے قدم کو دھوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اس مقام پر ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہو، تو جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہو تو ایسی صورت میں غسل کرنے کے بعد پھر آخر میں آپ کو پاؤں دھو لینے گے، لیکن جہاں پانی جمع نہ ہوتا ہو بلکہ پانی نکل ہی جاتا ہو جس طرح سے آج کل انتظام ہوتے ہیں تو آخر میں پھر پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب نماز کا جب وضو کریں اسی وقت آپ پاؤں دھو لیں، یہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دوسری حدیث پاک میں بھی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے طریقے کو سیدہ میمونہ نے بیان فرمایا۔ تو ان دونوں حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے غسل فرماتے اس کیفیت کو اور اس حالت کو بیان کیا گیا۔ اب بار بار اس کو سنیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں بیٹھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کس طریقے سے فرماتے۔ اب آئیے تیسری حدیث بخاری و مسلم میں بروایت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی کہ انصار کی ایک عورت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد نہانے کا سوال کیا، اس کو کیفیت غسل کی تعلیم فرمائی، پھر فرمایا کہ مشک آلودہ ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت کر۔ عرض کی کیسے؟ اس سے طہارت کروں؟ فرمایا اس سے طہارت کر۔ عرض کی کیسے طہارت کروں؟ فرمایا سبحان اللہ، اس سے طہارت کر۔ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا کہ اس سے خون کے اثر کو صاف کر۔ یہ حدیث پاک، تیسری حدیث پاک۔ یہاں پر اس حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ ایک انصار کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیض کے بعد نہانے کا کیا مسئلہ، یعنی حیض کے بعد ہم کس طریقے سے مطلب غسل کریں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ، دیکھیے عورتوں کو حیض آتا ہے، یہ عورتوں کا خاص مسئلہ ہے کہ جو ناپاکی کے ان کے دن رہتے ہیں نا، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو
وہ جو دین رہتے ہیں ان کو وہ کتنے دن وہ مطلب جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے، وہ ان کو پوری طریقے سے پتہ ہوتا ہے۔ تو جب حیض سے عورت فارغ ہو جائے، حیض سے پاک ہو جائے، تو اس کو کس طریقے سے غسل کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اس کے متعلق انصار کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حیض سے فارغ ہونے کے بعد ہم کس طریقے سے غسل کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غسل کی تعلیم فرمائی کہ کس طریقے سے غسل کرنا ہے۔ تو غسل کی تعلیم فرمانے کے بعد آپ نے اس عورت سے ایک بات ارشاد فرمائی۔ وہ کیا بات تھی؟ کہا کہ مشک آلودہ ایک ٹکڑا لے اور اس سے طہارت کر، یعنی مشک ایک خوشبو ہے، تو کہا کہ مشک سے آلودہ، یعنی مشک جو خوشبو ہے وہ خوشبو لگی ہوئی ایک کپڑا، خوشبو لگا ہوا ایک کپڑا لے لے اور اس سے پاکی حاصل کر۔ اب عورت کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشک آلودہ کپڑا لے کر طہارت حاصل کرنا کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب میں طہارت کیسے حاصل کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے فرمایا کہ مشک آلودہ کپڑا ٹکڑا لے کر اس سے طہارت کر۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کس طریقے سے میں مطلب طہارت حاصل کروں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار اسے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اس سے طہارت کر۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر موجود تھی، تو آپ نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور کھینچنے کے بعد آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سے یہ فرما رہے ہیں کہ تو ایک مشک آلودہ یعنی خوشبو والا ایک کپڑا لے اور حیض کا خون کا جو اثر ہوتا ہے نا، اس حیض کے خون کے اثر کو اس خوشبو والے مشک آلودہ کپڑے سے تو صاف کر لے۔ تو وہ عورت سمجھ گئی۔ تو اس سے عورتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب وہ حیض سے فارغ ہو جائے اور جب پاکی کا غسل کرے تو ایسی صورت میں ایک مشک آلودہ خوشبودار ایک کپڑا لے کر وہ اس جگہ مطلب طہارت کرے، اس جگہ کو صاف ستھری کرے تاکہ وہ جگہ اچھے سے صاف ہو جائے اور خوشبودار ہو جائے، تاکہ جب میاں بیوی کا آپس میں ملنا ہو تو میاں کو گھن نہ آئے اور کسی طرح سے نفرت نہ کرے اور بیماریاں جنم نہ لے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیسٹ طریقہ مطلب ایک صاف ستھرا طریقہ مطلب عورت کو ارشاد فرمائے کہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو اس کا کچھ اثر جو ہے اس کے مطلب شرمگاہ پر باقی رہتا ہے، تاکہ خوشبودار کپڑا لے کر اس سے طہارت حاصل کرے گی تو وہ جگہ کیا ہے اچھے طریقے سے صاف ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا، عورت کو غسل کی تعلیم فرمائی اور پھر فرمایا کہ مشک آلودہ کپڑا لے کر جو ہے وہ خون کے اثر کو صاف کر لیا کر۔ اب حدیث نمبر 4 دیکھیں۔ امام مسلم نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کی چوٹی مضبوط گوندتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف یہی کفایت کرتا ہے کہ سر پر 3 لب پانی ڈالیں، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیں، پاک ہو جائے گی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی، یہ عورتوں کے تعلق سے خاص ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے حضور سے پوچھا، اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حضرت ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے بالوں کی جو چوٹی بہت مضبوط گوندتی ہوں، مضبوط باندھتی ہوں، تو پھر جب میں غسل جنابت کروں یعنی جو ہے حیض سے فارغ ہونے کے بعد جب میں پاکی کا غسل حاصل کروں تو میں ایسی صورت میں کیا کروں؟ وہ گوندی ہوئی چوٹی کو میں کھول دوں؟ وہ جو مضبوط چوٹی میں نے باندھی میں اس کو کیا کھول دوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تجھ کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی کفایت کرتا ہے کہ سر کے اوپر 3 مرتبہ 3 لب پانی تو ڈال لیں اور پھر سارے بدن پر پانی بہا لیں، پاک ہو جائے گی۔ یعنی چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مضبوط چوٹی گوندی ہے تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر 3 مرتبہ 3 لب پانی ڈال لیں تو وہ مطلب کیا ہے، بال اس کے دھل جائیں گے اور مطلب اس سے بالوں کی جڑیں کیا ہے، تر بھی ہو جائے گی، بال دھل جائیں گے اور جو ہے اس کا غسل پھر کیا ہے، سارے بدن پر پانی بہا لے گی تو اس کا غسل کیا ہے، ہو جائے گا۔ لیکن اس میں خوب یہ بات یاد رکھیں کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جانے چاہیے۔ اگر بالوں کی جڑیں اگر تر ہو جاتی ہے تو پھر اگر مضبوط چوٹی گوندی ہے تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو پھر کھولنا فرض ہے۔
اگر جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو پھر اس کو کھولنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن اگر جڑوں تک پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جڑوں تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ ایک کفایت کرتا ہے کہ سر پر 3 لپ پانی ڈال لیں، پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اگر جڑیں تر ہو جاتی ہے بالوں کی تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر جڑیں اگر تر نہیں ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں چوٹی کھول کے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب حدیث نمبر 5 دیکھیں۔ ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلدوں کو صاف کرو۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب بندہ غسل جنابت کرے تو اسے یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے، ہر بال کے نیچے جنابت ہے، تو سارے بالوں کو دھوئے اور جڑ تک پانی پہنچائے اور اس کے بعد سارے جلد کو صاف کرے، یعنی بدن کے ہر حصے پر پانی پہنچائے تاکہ وہ پانی سے وہ جگہ صاف ہو جائے۔ اور ہر بال کے نیچے جنابت ہے، بال ہاتھوں پر ہو، پاؤں پر ہو، سر پر ہو، داڑھی پر، تو ہر جگہ ہر بال کے نیچے کیا ہے؟ جنابت ہے۔ تو ہر بال کو اچھے طریقے سے دھوئیں اور پھر جلد کو صاف ستھرے کر لیں، یعنی سارے بدن پر پانی بہا کے پورے بدن پر پانی بہائے اور بدن کو صاف ستھرا کر لیں۔ تو اس حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا۔ یہ 5 احادیث ہوئی، انشاءاللہ تعالی پھر کل کے درس میں اگلے احادیث کو بیان کیا جائے گا، تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر آپ عمل فرمائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔